السلام علیکم۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس کو مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ درخواست نہیں لکھ سکتے۔ اگر ضروری کام کی درخواست کو سیکھ جاتے ہیں تو بیماری کی درخواست بھول جاتے ہیں، اگر بیماری کی درخواست کو سیکھ جاتے ہیں تو ضروری کام کی بھول جاتے ہیں، اور ان کو میتھڈز کا بھی ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ ہم درخواست کو کس طریقے سے لکھیں گے۔ تو آج کی یہ ویڈیو ان طلباء کے لیے ہے، تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جس طرح آپ لوگوں کی نوٹ بک ہوتا ہے، اور یہ کامن طریقہ ہے اپلیکیشن کا کہ ہم لیفٹ سائڈ پہ 2 لگاتے ہیں اور 2 کے بعد ہم کاما ڈالتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے کاما ڈالا تو بھی ٹھیک ہے، اگر نہیں ڈالا تو بھی کوئی ایشو نہیں ہے۔ اس کے نیچے آپ لوگوں نے دی پرنسپل لکھنا ہے۔ دی جو ہے ایک آرٹیکل ہے اور اسے ہم پراپر ناؤن سے پہلے لگاتے ہیں۔ پرنسپل میں آپ لوگوں نے دھیان دینا ہے کہ اس کی سپیلنگ ٹھیک ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ وہ اصول والا پرنسپل لکھیں، اور اس کا پہلا جو لیٹر ہے اسے آپ لوگوں نے کیپٹل لکھنا ہے، اور اس کے بعد کاما ڈالنا ہے۔ اگر کاما نہیں ڈالا تو بھی کوئی ایشو نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اسکول کا نام لکھنا ہے کہ آپ کس اسکول کی پرنسپل کو یہ اپلیکیشن لکھ رہے ہیں۔ اسکول کے نام کے بعد آپ لوگوں نے کاما ڈالنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے ڈسٹرکٹ کا نام لکھنا ہے کہ یہ اسکول کس ڈسٹرکٹ میں واقع ہے، اور اس کے بعد فل سٹاپ لگانا ہے۔ اس کے بعد سبجیکٹ کی باری آتی ہے۔ یہاں پہ آپ لوگوں نے اپلیکیشن کا ٹائٹل لکھنا ہے کہ آپ کس مقصد کے لیے اپلیکیشن لکھ رہے ہیں۔ اگر آپ اپلیکیشن بیماری کے لیے لکھ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگوں نے سمپلی لکھنا ہے کہ اپلیکیشن فار سک لیو۔ اگر آپ ضروری کام کے لیے لکھ رہے ہیں تو آپ لوگوں نے یہاں پہ لکھنا ہے کہ اپلیکیشن فار ارجنٹ پیس آف ورک۔ پھر اس کے بعد تعریفی کلمات کی باری آتی ہے، جس میں ہم عام طور پہ لکھتے ہیں کہ ڈیئر سر، ڈیئر میم، ڈیئر میڈم وغیرہ وغیرہ، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے کاما ڈالنا ہے۔ اس کے نیچے آپ لوگوں نے مین باڈی سٹارٹ کرنی ہے، اور اس میں ہم اپنا مقصد لکھتے ہیں۔ تو یاد رکھیے اپلیکیشن کو زیادہ لمبا نہ لکھیں، اور اس میں زیادہ باتیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو آپ لوگوں نے سمپلی سادہ اور آسان الفاظ میں اپلیکیشن کو لکھنا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو آسان سا طریقہ بتاؤں گا۔ اپلیکیشن کو ہم اس طرح سے سٹارٹ کر سکتے ہیں کہ with due respect، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے کاما ڈالنا ہے I beg to say that۔ تو that کے بعد میں نے ایک ڈیش کیا۔ آپ اس جملے کی بجائے یہ جملہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ I'm writing to inform you that۔ تو اس کے بعد یہ ڈیش میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہاں پہ آپ لوگوں نے سبجیکٹ میں جو بھی ٹائٹل لکھا ہو، اگر آپ اپلیکیشن بیماری کے لیے لکھ رہے ہیں تو آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے کہ I have been suffering from fever، یا اگر کوئی اور بیماری ہو تو اس کا نام لکھ لیں۔ اگر آپ کی کوئی ضروری کام اور سبجیکٹ میں آپ لوگوں نے ضروری کام کا ٹائٹل دیا ہے تو پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے I have an urgent piece of work at home۔ یا اگر آپ کسی اور مقصد کے لکھ رہے ہیں، آپ پکنک پہ گھر والوں کے ساتھ جا رہے ہیں، یا آپ میرج پارٹی کو اٹینڈ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یا آپ کسی کو پک کرنے کے لیے جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو آپ لوگوں نے یہاں پہ اسے لکھنا ہے۔ باقی درخواست جو ہے وہ سیم رہے گی۔ پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے کاما کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے لکھنا ہے کہ I can't یا I cannot come to school۔ یا اس کے علاوہ آپ لوگوں نے یہ سینٹنس بھی اگر لکھا تو بھی درست ہوگا کہ I'm unable یا I'm currently unwell یا I'm currently unable to attend school۔ میں اسکول نہیں آ سکتا۔ اور اس کے بعد آپ لوگوں نے شکریہ ادا کرنا ہے کہ kindly grant me leave for dash days۔ تو ڈیش میں نے اس لیے کیا کہ آپ لوگوں نے اس میں اپنے حساب سے ڈیز ڈالنے ہیں۔ اگر آپ 1 دن کی چھٹی چاہتے یا 2 دن کی یا 3 دن کی، اور اگر آپ بیمار ہے تو پھر آپ اس کے بجائے ایک بہترین سینٹنس یہ بھی لگا سکتے ہیں کہ until I recovered fully، کیونکہ بیماری کا تو کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کب صحت یاب ہوں گا۔ تو عام طور پہ اسٹوڈنٹس اس میں ڈیز لکھتے، لیکن یہ نہیں لکھنا چاہیے کیونکہ بیماری کا تو انسان کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک سمپل سا طریقہ ہے۔ اب کلوزنگ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ لاسٹ میں جو رائٹ سائڈ ہوتا ہے اس پہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے yours obediently۔ اکثر عام طور پہ طلبہ اس کی بجائے your obedient بھی لکھتے، تو وہ میرے خیال پہ زیادہ سٹینڈرڈ طریقہ نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں نے اس کے بعد yours obediently لکھنا ہے۔ تو اس میں غلطی نہ کیجیے گا۔ yours جو ہے یہ possessive pronoun ہے، اور جو obediently ہے یہ adverb ہے۔ اگر آپ نے صرف your لکھا، اس نہیں لکھا اس کے ساتھ، تو پھر یہ obedient ہوگا، لیکن اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے درخواست میں آج کے بعد yours obediently ہی لکھنا ہے۔ تو یہ درخواست لکھنے کا ایک آسان سے طریقہ تھا۔ آپ لوگوں نے بس صرف ایسا کرنا ہے کہ سبجیکٹ میں اپنا ٹائٹل ڈالنا ہے، اور جو ڈیشز میں نے کیے ہیں یہ جملے انہی ٹائٹل کے حساب سے آپ پر کریں۔ باقی جو بھی سینٹنسز ہے اسے یاد کریں اور ہر درخواست میں اسے استعمال کریں، اس میں کوئی ایشو بھی نہیں ہوگا۔ تو آج کے لیے صرف اتنا کافی ہے۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔